آج جو واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی خوفناک ہے اور یہ مجھے ایک انڈین دوست نے سنایا تھا۔ یہ واقعہ ان کے کسی دوستوں کے گروپ کے ساتھ پیش آیا، تو چلیں انہی کی زبانی بیان کرتا ہوں۔ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ ہمارے گروپ میں 3 لڑکیاں اور 5 لڑکے شامل تھے۔ لڑکوں میں ایک مسلمان، ایک سکھ اور باقی ہم 3 ہندو تھے۔ لڑکیاں تینوں ہی ہندو تھی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہمارا گروپ اسی طرح چلتا رہا۔ مہینے میں ایک آدھ بار کوئی نہ کوئی ہم سب کو دعوت دیتا اور ہم سب اکٹھے ہو کر پرانی یادیں تازہ کرتے۔ اسی طرح سردیوں کی ایک شام ایک دوست نے ہم سب کو دعوت دی اور اس دفعہ سب نے مل کر کچھ ایڈونچر کرنے کا سوچا۔ کسی نے کسی پرفضا مقام پر جانے کی رائے دی اور کسی نے کسی ہسٹوریکل پلیس پر جانے کا کہا۔ سردار جی انہوں نے ہمیں پنجاب آنے کی دعوت دی، جس پر ہم سب راضی ہو گئے اور اگلی بار ملنے پر پنجاب جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت گزرتے آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ہم سب ملے اور ٹرین کے ذریعے پنجاب کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ دسمبر کی ایک سرد دن تھا۔ سورج ہلکی ہلکی دھند کی لپیٹ میں تھا۔ ہماری ٹرین جس وقت پنجاب میں داخل ہوئی کوئی شام کے 7 بج رہے تھے۔ 9 بجے ٹرین کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر اچانک رکی۔ معلوم ہوا انجن میں بڑی خرابی ہو گئی اور صبح تک انتظار کرنا ہوگا۔ سردار جی نے اتر کر آس پاس کا جائزہ لیا اور آ کر بتایا کہ 2 اسٹیشن چھوڑ کر ہمارے گاؤں کا اسٹیشن ہے۔ باتوں باتوں میں ہی ہم سب نے فیصلہ کر لیا کہ ہم صبح تک انتظار کرنے کے بجائے ٹرین کا سفر یہیں چھوڑ کر یہاں سے پیدل ہی نکل چلتے ہیں۔ اس طرح کچھ ایڈونچر کرنے کا موقع ملے گا۔ اور یہاں ہم نے سب سے بڑی غلطی کر دی اپنی زندگی کی، جس کی وجہ سے ہم میں سے آدھے لوگ بھی نہ رہے۔ اب ہم نے اپنے بیگ کندھوں پر اٹھائے اور چل پڑے۔ ہم سب گپ شپ کرتے بے فکر جا رہے تھے، کیونکہ سردار جی کو سب راستہ معلوم تھا۔ 2 گھنٹے تک چلنے کے بعد جب سب تھک کر چکنا چور ہو گئے تو فیصلہ ہوا اب کچھ آرام کیا جائے، اور اگر اس وقت کوئی گاڑی مل جاتی ہے تو اسی میں گاؤں پہنچا جائے۔ مگر اس سنسان کچے پکے راستے پر گاڑی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، وہ بھی آدھی رات کے وقت۔ ہمارے آس پاس صرف کھیت کھلیان تھے، جن میں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک کتوں کی آواز بدل گئی اور وہ بھونکنے کے بجائے عجیب آواز میں بولنے لگے۔ اسی وقت دور کہیں کسی گاڑی کی لائٹس نظر آنا شروع ہوئی۔ ایک طرف ہم کتوں کی آوازوں سے خوفزدہ ہوئے، دوسری طرف خوش بھی، کیونکہ یہ گاڑی بڑی نظر آ رہی تھی اور یہ ہم تک پہنچ جائے تو ہم جلدی گاؤں پہنچ سکتے تھے۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی، کتوں کے رونے کی آوازوں میں اضافہ ہو گیا۔ ہم میں جو مسلمان لڑکا عبداللہ تھا، اس نے بتایا کہ کتے جب کوئی غیر مرئی مخلوق، جنات یا آتما وغیرہ دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ رات کے اس وقت اس نے آتما کا ذکر کیا تو ہم سب نے اس کا بہت مذاق اڑایا، کیونکہ ہمارا جنات پر یقین نہیں تھا۔ سردار جی نے اپنی کوئی منطق پیش کی کتوں کے رونے کی، جس پر سب مطمئن ہو گئے، مگر لڑکیاں بہرحال کتوں کے رونے کی وجہ سے کچھ خوفزدہ تھی۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی، ہم نے دیکھا وہ بڑی وین تھی۔ ہم نے اشارہ دے کر گاڑی رکوائی اور سردار جی ڈرائیور کی طرف گئے اور جا کر اپنے گاؤں کا ایڈریس بتایا تو اس نے کہا وہ اسی طرف جائے گا اور ہمیں بھی ساتھ لے جائے گا۔ ہم سب گاڑی میں آ بیٹھے۔ ہمارے ساتھ ایک ہندو لڑکا کرشن تھا، جس نے عبداللہ کی باتوں کا بہت مذاق اڑایا۔ وہ تھا بھی تھوڑا شوخ اور چلبلا سا۔ وہ فوراً جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، حالانکہ وہاں سردار جی بیٹھنا چاہتے تھے۔ خیر، ہم باقی سب پچھلی سیٹوں پر آ گئے۔ تب ہم نے گاڑی کی ہلکی سی لائٹ میں دیکھا کہ ڈرائیور کا چہرہ بہت ہی عجیب قسم کا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وہ سارے راستے خاموش ہی رہا
اور کوئی بات نہ کی، جبکہ ہم سب باتیں کرتے، ہنستے اور کہکے لگاتے تھے۔ کرسچن نے یہاں بھی عبداللہ کی جان نہ چھوڑی اور وہ جنات پر طنز اور مذاق کرتا رہا۔ تقریباً 30 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی جھٹکے سے رکی۔ ہم نے باہر نظر دوڑائی تو گپ اندھیرے اور دھند کا راج تھا۔ اس جگہ زندگی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے ڈرائیور کو دیکھا اور رکنے کی وجہ پوچھی تو وہ بتائے بغیر گاڑی سے اترا اور چکر کاٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہمارے دوست کرسچن کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس نے ہمارے سامنے ہی کرسچن کی گردن دبوچ لی۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی کچھ کرتا، ڈرائیور کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت باہر آ گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے فوراً کرسچن کی گردن میں اپنے دانت کاٹ دیے۔ ہم سب کی چیخیں نکل گئی، کرسچن کو پکارتے اور ڈرائیور کو اسے چھوڑنے کا کہتے۔ ہم وین سے باہر نکلے، اتنی ہی دیر میں سردار جی آگے بڑھے اور ڈرائیور پر جھپٹ پڑے۔ ڈرائیور نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اسے پیچھے دھکا دے دیا، جو وین سے بہت دور جا کر گرا۔ اتنے میں عبداللہ نے اونچی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہاں تیز آندھی چلنے لگی۔ عبداللہ نے چیخ کر ہمیں بھاگنے کا کہا اور وہ خود بھی سب سے آگے بھاگنے لگا۔ ہم سب بھاگتے چلے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ رو رہے تھے۔ سب سے بری حالت لڑکیوں کی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ آندھی صرف وین کے آس پاس چل رہی تھی۔ جوں جوں ہم دور ہو رہے تھے اس کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں کب تک سرپٹ دوڑنے کے بعد ایک جگہ ایک مسجد نظر آئی جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مسجد میں گھس گیا۔ آگے پیچھے مسجد میں گھستے صحن میں پہنچے اور یکے بعد دیگرے سارے ہی مسجد کے اندر چلے گئے۔ پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے ہوں گے۔ آنکھ تب کھلی جب کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ دیکھا تو آس پاس بہت سے لوگ جمع تھے۔ انہوں نے ہم سب سے یہاں بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو ہم نے رات کا ماجرا بتا دیا۔ مولوی صاحب اور وہاں موجود لوگوں نے ہمیں دلاسے دیے اور کہا کہ نماز پڑھ کر ہم آپ کے ساتھ اس جگہ پر چلیں گے۔ جس وقت مسجد سے فجر کی اذان گونج رہی تھی، ہم سب لڑکے اور لڑکیوں نے کچھ سکون محسوس کیا۔ بہرحال نماز کے بعد کچھ روشنی ہوئی تو لوگ ڈنڈے لاٹھیاں لے کر ہمارے ساتھ اس جگہ تک چلے۔ چونکہ رات کو ہم ایک سیدھے راستے پر ہی بھاگتے رہے تھے، اس لیے ہمیں وہاں پہنچنے پر کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ وہاں وین اسی طرح کھڑی تھی اور اس میں ہمارے بیگز اور سامان بھی ویسے کا ویسا موجود تھا۔ وین کے ساتھ کچھ ہی فاصلے پر گوشت پوش سے آری ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ اس ڈھانچے کے گلے میں موجود چین اور کلائی میں موجود رسٹ واچ سے ہم نے پہچانا کہ وہ کرسچن کا ہی ڈھانچہ تھا۔ اب جو ہم نے اس جگہ پر غور کیا تو دیکھا کہ وین جس جگہ کھڑی تھی وہ ایک پرانے شمشان گھاٹ جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں کا داخلی دروازہ تھا، اور شمشان گھاٹ کی حالت انتہائی بری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ ہم تمام لوگوں اور کرسچن کے ڈھانچے کے ہمراہ واپس مسجد آئے۔ یہ وہ رات تھی جو آج تک ہم لوگ بھول نہ سکے۔ اور اگر آپ بھوت پریت پر یقین نہیں کرتے تو بھلے نہ کریں، مگر یوں کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہاں سب ممکن ہے۔ جو کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا، آج کرسچن ہم میں نہیں مگر کہیں نہ کہیں ہم سب خود کو اس کی موت کا قصوروار سمجھتے ہیں۔